الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، چند بدھ سے پہلے ہمارا عنوان اور ہمارا موضوع چل رہا تھا اتباع سنت کی اہمیت اور اس کی فضیلت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے پر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کتنے بڑے بڑے انعامات بندے کو ملتے ہیں. اس پر 3 مجلسیں ہم نے کی تھی. اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ اتباع سنت صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے. ایک ہے سنت، کپڑوں میں سنت طریقہ کیا، چہروں میں سنت طریقہ کیا، کھانے پینے، رہن سہن، سفر، حضر، موت، میت، غمی، خوشی، شفا، بیماریاں، اس میں سنت طریقہ کیا. ایک یہ ظاہری ہے جو نظر آتا ہے. عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس پر عمل کر لو، یہ سنت پر عمل ہو گیا. سنتیں 2 طرح کی ہے. اس وقت ایک ظاہری سنت پر تو عمل ہوتا ہے، سب کرتے ہیں ماشاءاللہ، کرنا بھی چاہیے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ روئے زمین پر وہ بندہ یا اللہ کی وہ بندی خوش قسمت ہے، نصیبے والی ہے جس کو محمد الرسول اللہ کی ادا کرنے کا، اداؤں پر چلنے کی توفیق مل گئی. اللہ کی زمین پر اس سے بڑا خوش نصیب بندہ کوئی نہیں ہے. لیکن ایک سنت وہ ہے، ایک طریقہ وہ ہے جو باطن کا ہے، نظر نہیں آتا. آج اسی باطنی سنت پر کچھ بات عرض کرنی ہے جو میں نے روایت پڑھی ہے. سنن ترمذی کی روایت ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت، اس حدیث کے راوی ہیں. وہ یوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یوں کہا. آپ نے ارشاد فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، اس میں بڑے نکات، بڑے حکمتیں، بڑی مصلحتیں، بلکہ ایسے راز چھپے ہیں. چونکہ وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، آپ اپنی طرف سے کوئی بات کبھی آپ نے ارشاد نہیں فرمائی. ان هو الا وحی یوحی، قرآن کہہ رہا ہے. ایک بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے دست نگر، اپنے اندر میں رہنے والے، چاہے وہ
بچے ہوں یا بچیاں ہوں، ہم جس کے بھی سرپرست اور مربی ہیں، اپنے سے چھوٹوں کو کیسے کہا جاوے، کیسے سمجھایا جاوے، اس کا طریقہ بتایا۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اگر اپنے بچے سے پانی بھی منگوانا ہو تو کہتے ہیں اے پانی لے لے، ہائے ہائے۔ نصیحت کرنی تھی، اچھا طریقہ بتانا تھا، تو صحابی رسول کو یوں کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ جملہ اتنا پیارا ہے، بڑے سے بڑا پہاڑوں کے برابر اگر کوئی کام کسی کو سونپ دیا جاوے اور اس جملے کے ساتھ کہا جاوے، نہ کرنے والا کام بھی چھوٹا بچہ آرام سے کر لے گا اور محبت سے کرے گا، عظمت کے ساتھ کرے گا، دل میں جگہ ہماری بنا کر کے کرے گا۔ اور ایک ہم اور آپ یہ کہتے ہیں یہ کر لے، تو وہ کرے گا ضرور، کبھی ڈر کی وجہ سے کرے گا، کبھی دل کے اندر گالی گلوچ کے ساتھ کرے گا، کیا چلا آیا ہے، چلنے اب کرنا پڑے گا، کر لو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے سیدنا انس یوں فرماتے ہیں غالباً کہ 10 سال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، 10 سال، کبھی میں نے آقا کی زبان سے یہ جملہ تک نہیں سنا کہ ایسا کیوں کیا۔ ایک آپ ہیں اور ایک میں ہوں، ہمارے بھی ماتحتی میں لوگ کام کرتے ہیں، تو ظاہری بہت ساری سنتیں ہیں، ہم نے صرف نماز کے طریقے کو سنت سمجھا، لباس کو سمجھا اور سنتوں کو سمجھا۔ میرا برتاؤ، میرا ویوہار، میرا حسن سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہے؟ تو پہلا جملہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ پھر اتنا جملہ کہتے ہی آدمی پانی پانی ہو جاتا ہے، بیٹے ذرا پانی پلا دے، بیٹے ذرا یہ لے آؤ، اور اس میں بھی اگر یہ کہتے بہت پیارا بیٹا ہے، بہت فرما بردار ہے تو، بس ختم بات۔ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، خاص کر مسلم سماج میں یہ چیز تو بہت کم نظر آتی ہے ضرور لیکن کم ہے، یہ طریقہ ہے۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات بتانا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے، لیکن سمجھانے سے پہلے طریقہ بتایا، کیسے بتایا جائے، کیسے سمجھایا جائے۔ اب کیا بتایا؟ تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد۔ اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو اس بات کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو کہ صبح اور شام اس حال میں کرے، یعنی تیری صبح بھی اور تیری شام بھی، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ تیری زندگی کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، رات ہو یا دن ہو، محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، تو غمی میں ہو یا خوشی میں ہو، تیرا حال ایسا تو بنا لے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ بڑا مسئلہ ہے، نماز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں لیکن ہمارا دل کتنا صاف ہے، وہ بندہ اور اس کا معبود، مخلوق اور اس کا خالق اللہ جانتا ہے۔ کہ تیری زندگی ایسی ہو جائے کہ کسی کے بارے میں صبح بھی نہ ہو، شام میں بھی نہ ہو، یعنی 24 گھنٹے تیرا دل کسی کے بارے میں بغض سے، عداوتوں سے، دشمنیوں سے، حسد سے، کینہ کپٹ سے، دل کا پاک ہونا جسم کی صلاح کے لیے، جسم کی فلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ دل کا اثر، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، صلاح فلاح والا ہوتا ہے،
اذا صلحت صلح الجسد کلو، تو ساری باڈی، سارا جسم. دیکھو دنیا میں آج لوگ ملاوٹ کرتے ہیں نا بھائی، ڈپلیکیٹ مال سپلائی کرتے ہیں. تو یہ کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے دل میں خیال آتا ہے. کہاں خیال آتا ہے؟ ہاں، دل میں خیال آتا ہے. پھر دماغ سوچتا ہے کہ اب اس چیز کو میں پریکٹیکل عملاً کیسے اس کو میں وجود میں لے آؤں. پہلے دل میں بات آتی ہے، تو یہاں سے کھوٹ شروع ہوتی ہے، یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے. اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر صحابہ کے دلوں پر پہلے محنت کی. ان کے اعمال پر اتنی محنت نہیں کی جتنی کہ ان کے دلوں پر محنت کی ہے. آپ پوری سیرت میں بتا نہیں سکتے، آپ کو نہیں ملے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ تم خانے کعبہ میں رکھے ہوئے 313 بتوں کو توڑ دو. کہیں نہیں ملے گا آپ کو. دل پر ایسی محنت کی، دل اتنا صاف شفاف آئینے کی طرح کر دیا کہ صحابہ کے دل میں وہ جذبہ پیدا ہوا کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے. خود جذبہ پیدا ہوا، دلوں پر وہ محنت کی. بہرحال اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. جب دل میں بگاڑ آتا ہے، پہلے دل میں بات آتی ہے کہ بہن کا حق ہے، اب اس کو پورا نہیں دینا ہے، تو مفتی صاحب کو کیسا فتویٰ پوچھوں. عجیب مسئلہ ہے. بعض طلاق کے مسائل ایسے ہمارے سامنے آئے، طلاق کے مسائل کہ طلاق یعنی 3 مرتبہ طلاق کا لفظ بول دیا، ثابت ہو گیا، بیوی نکاح سے ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی لوگ یوں کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں، اور ہیلا بناتے ہیں، بہانہ بناتے ہیں، بات کو بدل لیتے ہیں، حرام کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ بہنوں کے مسائل میں بھی ہیں. جب میراث کا مسئلہ آتا ہے اور بہنوں کی دینے کی باری آتی ہے تو ایسے باریک مسائل سے وہ مکر جاتے ہیں اور یو ٹرن لے لیتے ہیں. ایسا نہیں تھا، اس طرح سے تھا. اس لیے ہم تو جتنے بھی فون پر طلاق یا میراث کا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، ہم صاف لفظوں میں کہہ دیتے ہیں اس کو لکھ کر کے لے آؤ، رائٹنگ میں چاہیے ہم کو. پتہ نہیں آج آپ نے کیا کہا اور کل آپ نے کیا اس کو بدل دیا، ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ رائٹنگ میں. اور فتویٰ ہے یہ مفتیان کرام کا، یہ فیصلہ ہے کہ طلاق اور میراث کے مسئلے کو رائٹنگ میں لیا جاوے، پھر اس کا جواب دیا جاوے. بہرحال بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے دل میں بات آتی ہے کہ بہن کا حق کس طرح سے بدلو، کم سے کم کس طرح اس کو ملے، اس کا کون سا راستہ ہے، چھٹک باری جس کو کہتے ہیں. بہرحال عرض میں کر رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا، اے انس، اگر تیرے میں ہمت ہے، سکت ہے، قدرت ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے تو ایسا کر سکتا ہے تو ضرور کرنا کہ تیرے دن کے 24 گھنٹے اس حال میں گزرے کہ کسی کے بارے میں تیرے دل میں کینہ نہ ہو، بغض، عداوت و دشمنی نہ ہو. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي. یہ میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز کی سنتیں اور سارے لباس کی سنتیں، کھانے پینے رہن سہن کی سنتوں پر ہم سب عمل کرتے ہیں. میرے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے انس، وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا اسوہ ہے، یہ میری عادت مبارکہ، عادت شریفہ ہے کہ میں اللہ کا نبی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز کینہ، کپٹ، بغض، عداوت، حسد میرے دل میں نہیں ہوتا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ موجود ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں. صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ،
जन्नती आदमी को देखना चाहते हो? तो अगर हम में से और आपसे भी किसी को कहे तो हर एक तमन्ना करेगा जन्नती, दुनिया में पता चल जावे कि ये जन्नती है तो कि हाँ देखना चाहते हैं। तो थोड़ी देर हुई कि एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, उनके हाथ में अपने जूते थे, वुजू का पानी टपक रहा था और अंदर आकर नमाज पढ़ी। आपने फरमाया ये जन्नती है। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, तीनों दिन आपने फरमाया कि ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु, नाम मेरे जहन से निकल गया, ये बात से बात याद आई, इसलिए अर्ज कर रहा हूं, दिल साफ हो। तो एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में दाइया पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ, जज्बा पैदा हुआ कि इनका अमल ऐसा कौन सा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में, अपनी हयात में इनके बारे में कह रही है जन्नती है। लाओ मैं इनके आमल को देखूं। दिन में तो हमारे साथ रहते हैं, कारोबार भी करते हैं, बीवी बच्चों के साथ रहते हैं, मस्जिद में नमाज के लिए भी आते हैं, हमारे साथ होते हैं। इनका रात का कोई ऐसा अमल होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपने इरशाद फरमाया हो। तो रात का अमल मुझे पता नहीं है। वो सहाबी इनके यहाँ गए, सलाम कलाम किया, कहा मैं तुम्हारे यहाँ मेहमान रहना चाहता हूँ कि जरूर आइए। सहाबा क्या, सारा अरब बड़ा मेहमान नवाज होता था। कहा कोई बात नहीं, आप रात में ठहर जाइए। कितने दिन? तो कि मेहमान नवाजी 3 दिन होती है। कितने दिन भाई? 3 दिन। एक दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। ये सहाबी रात में वुजू करते और सो जाते, सुबह उठते फजर की नमाज के लिए चले जाते। रात की कोई खास इबादत तीनों दिन नजर नहीं आई। ये इनको हैरानी हुई, परेशानी हुई, ताज्जुब हुआ कि यार हम तो रात में इबादत भी करते हैं, तिलावत भी करते हैं, तहज्जुद में भी उठते हैं, ये तो रात में सोए, सुबह उठे, फजर में चले गए, कोई खास बात तो नजर नहीं आई। और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इनके बारे में हमने ये सुना कि ये जन्नती है। इनसे रहा न गया। इन्होंने पूछा तुम करते क्या हो? तो कि कुछ नहीं करता, सिर्फ एक अमल करता हूं, एक काम करता हूं। जब रात में सोता हूं, वुजू करता हूं, वुजू के बाद मैं अपने दिल को सारी इंसानियत के लिए पाक और साफ करके सो जाता हूं। हो सकता है मेरे दिल की सफाई और पाकीज़गी की बुनियाद पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो इनका सीना, इनका दिल पाक है, साफ है, हो सकता हो इसकी वजह से कहा हो ये जन्नती है। छोटा अमल नहीं है, ये भी सुन्नत है। तो आपने फरमाया वज़ालिका मिन सुन्नती, ए अनस ये मेरा तरीका है। कौन सा? तो कि इंसानियत के लिए दिलों को साफ और पाक कर देना। फिर आगे आपने फरमाया वमन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, जिसने मेरे तरीके से, मेरी अदाओं से, मेरी सुन्नतों से, मेरे उस्वा से, मेरी वाली आदतों से, एक आपकी आदत है, एक मेरी आदत है, और एक अल्लाह की धरती पर, जमीन पर अल्लाह के दुश्मनों की आदतें हैं। माफ करना, आज का मुसलमान अल्लाह के दुश्मनों की आदतों पर फरेफ्ता है, गर्विदा है और उस पर कुर्बान हो रहा है। किसकी आदत है? तो कि फला एक्टर, फला क्रिकेटर, फला फला की आदतें हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की जमीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल आदत और तरीका दुनिया में किसी का नहीं है। आप फरमाते ये मेरी आदत है, ये मेरा उस्वा है, ये मेरा तरीका है। वमन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी, जो मेरी आदत, मेरा उस्वा, मेरे तरीके से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना, और जो मेरे तरीके से मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अल्लाह ताला मुझको और आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत और आपकी रफ़ाकत। देखो मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, हमारा मुकद्दर यही था, अल्लाह की तरफ से हमारे और आपके बारे में यही फैसला था कि हम नबी की माइयत और नबी के ज़माने में तो नहीं आ सके, अल्लाह का फैसला था। लेकिन ये भी बड़ी महरूमी की बात होगी कि क़यामत के मैदान में मौत के बाद और हिसाब और किताब के बाद भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत, माइयत और आपका पड़ोस और आपका साथ न मिले, इससे बड़ी बदनसीबी कोई नहीं है।
ایک چاند سے ہمارے لیے موقع ہے. ہم آپ کی سنتوں پر, آپ کے اسوا پر, آپ کے طریقوں پر اگر عمل کریں گے تو آپ نے فرمایا میری عادتوں کو اپنانے والا, میری عادتوں کو اختیار کرنے والا, میری سنتوں پر چلنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. انشاءاللہ اسی عنوان پر آئندہ بدھ میں بھی کچھ باتیں عرض کروں گا. جو باتیں ہوئی اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنتوں کا اہتمام نصیب فرمائے, سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, سنتوں سے محبت نصیب فرمائے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتوں کے ساتھ زندگی عطا فرمائے اور اہتمام سنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا کریم تیرے بندے ہیں, تیرے نام لیوا ہیں, تیرے نبی کی بڑی عالی نسبت ہمارے ساتھ لگی ہے, لیکن ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہے, نافرمانیوں میں گزر رہی ہے. اے اللہ ہمارے گناہ پر آپ پردہ ڈال رہے ہیں, ستاری کا معاملہ کر رہے ہیں. اللہ موت اور موت کے بعد بھی ستاری کا معاملہ کر لینا. اللہ موت اور موت کے بعد بھی معافی کا معاملہ کر لینا. اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے موت عطا کرنا. نافرمان اور باغی بندوں کی فہرست سے ہمارا نام نکال دینا. اے اللہ شریعت اور سنت سے محبت عطا کر دینا, شریعت اور سنت سے محبت عطا کر دینا, شریعت اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دینا. اے اللہ آج تک کے حالات آپ ہی نے درست کیے ہیں اور آئندہ آپ ہی درست کرنے والے ہیں. اے میرے مولا اس ملک میں مسلمان کی جان, مال, عزت, آبرو کی, اے اللہ مسلمان کی مساجد, مکاتب, خانقاہوں کی, اے اللہ ایمان اور اعمال کی اللہ آپ حفاظت فرما لیجئے. اللہ آپ حفاظت فرما لیجئے. اے اللہ آپ حفاظت فرما لیجئے. آپ کے علاوہ نہ کوئی تھا, نہ ہے, نہ ہمارا رہے گا. اے اللہ آپ ہی کی مدد اور آپ ہی کی نصرت سے اللہ آپ کی زمین پر ہم چل رہے ہیں. اے اللہ ورنہ تیرے دشمن تو ہمارا چلنا بھی پسند نہیں کرتے, ہمارا رہنا بھی پسند نہیں کرتے. ہمارے سجدوں سے, ہماری عبادتوں سے اے اللہ ان کو چیڑ ہو چکی ہے, نفرتیں ہو چکی ہے. اے مولا ہم سر جھکائے تو کس کے سامنے جھکائے, سر جھکا کر اپنے دل کا حال سنائے تو کس کو سنائے. اے سننے والے, اے دیکھنے والے, تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے. اے اللہ امت کے حال پر رحم کا معاملہ فرما دے, کرم کا معاملہ فرما دے, فضل اور عافیت اور صلاح فلاح کا معاملہ فرما دے. اللہ امت کی دستگیری کر دے, امت کی حفاظت کا فیصلہ فرما لے, امت کی نصرت اور مدد کا فیصلہ فرما لے. اللہ بیماروں کو شفا عطا کر دے, مقروضین کو قرضوں سے نکال دے. اے اللہ قیدیوں کو رہائی عطا کر دے. اللہ بہت بڑا طبقہ ظلمن سلاخوں کے پیچھے آج زندگی کے دن کاٹ رہا ہے. اے اللہ ان کی تو مدد اور نصرت فرما دے. عزت عافیت کے ساتھ اے اللہ باعزت بری ہونے کے فیصلے فرما لے. اے اللہ اس بستی کے قبرستان میں تیرے بندے, تیری بندیاں, ہمارے اعزاء, قریب, دوست, احباب, ہمارے نمازی آج میٹھی نیند سو رہے ہیں. کون کس حال میں سو رہا ہے تو جانتا ہے. عذاب قبر سے حفاظت فرما لے, قبروں کو نور سے بھر دے, قبروں کو کشادہ کر دے. اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے. آج تک کی ضرورت آپ نے ہی پوری کی ہے, آئندہ اللہ آپ ہی پوری کرنے والے ہیں. اللہ ہماری دنیا آخرت کی ضرورت اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے. ہماری دعاؤں کو, اور جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا, لکھا, سنا, متمنی ہے, متوقع ہے, اس پر ہمارا حق ہے. حاضرین مجلس کے حالات اللہ آپ کی نہ سونے والی آنکھ سب کو دیکھ رہی ہے. اللہ ان کے حالات کو درست فرما کر ان کی ضرورتیں بھی اپنے خزانے سے پوری فرما دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.